اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے مرحومہ سیدہ کنیزہ زہرا، مرحوم موسیٰ رضا زیدی، مرحوم الیاس زیدی اور خاندان کے دیگر مرحومین۔ آپ حاضرین کے مرحومین کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، شہداء اسلام، بالاخص رہبر معظم شہید، ان تمام شہداء، مرحومین اور جن کے نام لیے گئے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی کی یا کا نام استعین صراط انعمت غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے
دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، نظام مرجعیت و رہبریت کی حفاظت، عالم کفر و شرک و نفاق کی نابودی و شکست کامل کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، سورہ بقرہ کی آیہ مجیدہ 256 تلاوت کی ہے، اور میں نے عرض کیا 55، 56 اور 57 یہ تینوں آیات کم و بیش ہم تعقیبات نماز میں بھی شامل ہیں۔ آیت الکرسی ہے، اس سے آگے 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں جو کل بھی آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات کی کہ مجموعی طور پر یہ آیہ مجیدہ اور اس کا جو طرز کلام ہے پروردگار عالمین کا، اس ولایت کو جو انسانوں پہ سرپرستی ہے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو قرآن مجید سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ نتیجہ کہ پروردگار عالمین نے ولایت کو 2 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، ایک ولایت وہ ہے جو ولایت مثبت ہے، اور ایک ولایت وہ ہے جو ولایت منفی ہے۔ یعنی ایک ولایت وہ ہے جو پروردگار عالمین نے چاہا ہے کہ اس ولایت میں جاؤ، اور دوسری ولایت منفی وہ ہے جس کی نسبت پروردگار چاہتا ہے کہ تم اس ولایت کا انکار کرو یا اس ولایت کے مقابلے پہ استقامت دکھاؤ۔ ایک ولایت مثبت ہے، ایک ولایت منفی ہے۔ عموماً ہم اپنی زندگی میں چونکہ ان 2 ولایتوں میں فرق کرنا ضروری ہے، چونکہ اس آیہ مجیدہ میں دونوں ولایت کا نتیجہ ذکر ہوا ہے۔ اگر انسان تشخیص ولایت میں اور قبولیت ولایت میں اشتباہ کرے گا تو وہ نتیجہ جو آیت میں موجود ہے اس نتیجے سے دوچار ہو جائے گا۔ آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں کہ آیہ مجیدہ میں دونوں ولایتوں کے 2 نتیجے ہیں، آثار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس ولایت کی قبولیت میں اور اس ولایت کے سائے میں جانے میں آپ سے تشخیص میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کی عملی زندگی پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ اثرات ہیں۔ اور خداوند متعال نے ان 2 ولایتوں کو ذکر ہی اس لیے کیا کہ انسانی حیات میں ولایت کا، سرپرستی کا، پیشوائی کا، رہبری کا بنیادی کردار ہے۔ اس کے بغیر یہ انسان اس زندگی میں اپنی کامیابی و کامرانی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے رات قومی مرکز میں یہ جملہ عرض کیا کہ قوموں کی ترقی، تکامل یا قوموں کی تباہی و بربادی میں آسان لفظوں میں اور تنزلی میں رہبریت کا بنیادی کردار ہے۔ اسی رہبریت کو قرآن مجید میں لفظ ولایت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اسی سرپرستی کو۔ اس لیے
ہم عموماً ولایت کے مثبت معنی پہ غور کرتے ہیں اور ہمارے منبر سے بھی ولایت کا یہ مثبت معنی زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس ولایت کے عمومی معنی کو قبول کر لیا بعنوان ولی اور عملی زندگی میں اس ولایت کے سائے میں نہ گئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم صاحب ولایت ہیں، جبکہ خدا اس ولایت کو ایسے نہیں چاہتا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ پروردگار عالمین اس ولایت کو جب سرپرستی کے معنی میں ہم سے چاہ رہا ہے تو اس کا معنی ہم اس سرپرستی میں جائیں۔ اسی لیے آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ ولایت اور اطاعت کا بنیادی آپس میں رشتہ ہے، تعلق ہے۔ ولایت بغیر اطاعت کے حاصل ہی نہیں ہوتی، اور ولایت کی قبولیت کا دوسرا معنی ہی اطاعت ہے۔ چونکہ یہاں ولایت کا معنی محبت نہیں جس کا شیعہ قائل ہے، ولایت کا معنی نصرت اور مدد نہیں، ولایت کا معنی سرپرستی ہے جس کا لازمہ امامت اور پیشوائی ہے۔ تو اس ولایت میں ہم نے جانا ہے جو ہم سے خدا اور مصطفیٰ نے چاہی ہے۔ خدا کی ولایت کا بھی وہی معنی ہے، مصطفیٰ کی ولایت کا بھی وہی معنی ہے، اور مرتضیٰ کی ولایت کا بھی وہی معنی ہے۔ یہ معنی سرپرستی اور حاکمیت، یہ معنی میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ تینوں ولی ایک معنی میں اسی لیے استعمال ہوئے ہیں، اور لفظ ولی واحد آیا ہے اور انما کے ساتھ آیا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد آپ اگر اس آیہ مجیدہ پہ غور فرمائیں تو پھر آپ کے لیے یہ پہلو روشن ہو جاتا ہے کہ پروردگار اسی ولایت، اسی سرپرستی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی ہم اپنی عملی زندگی میں یا اس ولایت میں ہیں جو خدا چاہتا ہے، یا اس ولایت میں چلے جائیں گے جو خدا نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہمیں اس بات سے اور اس پہلو سے باخبر کیا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی خدا فرما رہے ہیں اگر صاحب ایمان ہو، اگر دعوی ایمان رکھتے ہو، اگر اہل ایمان میں شامل ہو تو پھر کس کی سرپرستی میں جاؤ؟ اللہ ولی الذین، اللہ ان کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہے۔ یہاں پہلا مرحلہ ہم سے شروع ہو رہا ہے، میری بات پر توجہ رہے، یعنی اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ پہلا مرحلہ وہ سر کریں۔ وہ کیا؟ وہ ولایت پروردگار کو اپنے وجود پہ نافذ کریں۔ پھر اگلا مرحلہ وہ ولی، وہ سرپرست اپنے ذمے لے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر وہ ذات تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس ولایت کو قبول نہ کیا، اگرچہ آیت میں لفظ کفرو ہے، اب توجہ فرمائیے گا، لیکن علماء نے فرمایا کہ آیت میں جو نزاکت ہے اس پہ غور کیجئے گا۔ والذین کفرو، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ پہلی آیت میں جو پہلا ٹکڑا ہے اللہ ولی الذین، اللہ پہلے آیا اور ولی ساتھ ہی آیا۔ مقابل پہ تو آیت ایسے ہونی چاہیے تھی کہ طاغوت ولی ہے، کافروں کا کافر بعد میں آتا۔ کہتے ہیں یہ جو کافروں کو پہلے ذکر کیا، یہ بتایا کہ ان پہ طاغوت اسی لیے مسلط ہو گیا ہے کہ وہ اقرار کے اس مرحلے پہ نہیں آئے جو خدا چاہتا ہے۔ سلامت رہیں، توجہ فرمائیں گے، چونکہ روایتی بات نہیں کر رہا اور اس لیے آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں نے کل بھی عرض کیا، کوئی پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ اہم چیزیں جو ہماری عملی زندگی سے مربوط ہیں۔ کیوں؟
چونکہ ہم نے منبر پہ بہت زیادہ لفظ ولی، ولایت، مولا سنا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ لفظ ہمارے لیے آشنا لفظ ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ کے لیے لفظ ولایت اور ولی اور مولا یہ تو آشنا ترین لفظ ہے، لیکن یہ بات بھی منبر سے کہوں گا کہ یہ لفظ ولایت، یہ ولی، یہ مولا، یہ جتنا ہمارے منبر سے تکرارن ذکر ہوتا ہے، اس کے حقیقی معنی اتنے ہی ابھی تک پوشیدہ ہے، اور ہم حقیقی معنی سے ابھی تک میں جسارت نہ کروں، ہم بے پرواہ ہیں ابھی تک بھی۔ چونکہ میں نے ایک جملہ جب مسجد محمدی میں عشرہ پڑھا تھا کافی سال پہلے، توحید اور ولایت پہ تو عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے گا بعض اوقات الفاظ اپنے معنی کی وجہ سے مقدس ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور لفظ اور معنی کا جو تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ اس لفظ کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا قرآن لفظ، اسلام لفظ مقدس ہے یا نہیں؟ پنجتن پاک کے نام نامی اور چہاردہ معصوم، تو یہ جو اسم ہے اس کی عزت تو مسمى سے ہوتی ہے نا، یعنی اسم کی عزت صاحب نام کی عزت، نام کی عزت صاحب نام سے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک اور بات چلے اسی پیرائے میں، بعض اوقات مثلا میرے نام کے ساتھ سخاوت علی لگتا ہے، تو یہ میرے نام کا حصہ ہے، یہ تبرکن صرف وہاں سے لیا گیا ہے، اس پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو نام نامی مولا علی پر ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ میں نے یہ بات بے محال نہیں کی، بس بیٹا میں نے یہ بات بے محال نہیں کی، اس کا محل ہے کہ مثلا میرے نام کے ساتھ یہ جو علی لگا، یہ یاسر بھائی بیٹھے ہیں، آپ ہیں کوئی، تو یہ جو نام رکھے گئے یہ صرف مناسبت ہے، وہ مناسبت۔ اب مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے مولا کائنات میں؟ وہ نام سے تو ایک ہو گیا، فرق صاحب نام سے ہے، وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ صاحب نام کا ہے، یعنی اب لفظ علی جب اس سے مراد وہ ذات علی لیا جائے گا، اسے وضو کے بغیر چھونا حرام ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اب میرے نام کو ایسے نہیں ہے، جو میرے نام کے ساتھ علی جڑ گیا یہ وہ، تو یہ علی الگ کیوں ہو گیا اس علی سے؟ چونکہ یہ مجھ سے منسوب ہو گیا، صاحب نام میں ہوں، میرے نام کا حصہ علی ہو گیا۔ میں نے کیوں یہ بات کی؟ چلے یہی سمجھیں، آپ ایران جاتے ہیں، یہ حرم مقدسات پر قبور تو قبریں وہاں نیچے بنی ہوئی ہیں، ایسے ہے نا، تو قبور پہ نام لکھے ہوئے ہیں نا، تو اب وہ شیعہ ملک تو نام تو سارے وہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم جب پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کیا ایرانی اتنے گستاخ ہیں، یہ نام لکھ دیا قدموں میں لکھ دیا، اوپر لوگ گزر رہے ہیں، تو اب سمجھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں وہ جو نام لکھا ہے ان کا قصد اس نام سے وہ نام نہیں، بھائی اس نام کی تو وہ زیارت پڑھ رہے ہیں، اس نام کی تو ذریعہ بنائی ہے، تو وہ جو نام ہے وہ اس صاحب نام کا ہے جن کی ذریعہ ہے، یہ جو نام نیچے لکھا ہے یہ اس کا ہے جس کی قبر ہے۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، عموماً لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہا تھا کہ بعض نام فی نفس ہی مقدس ہو جاتے، اب توجہ فرمائیے گا، تو وہ جو لفظ مقدس ہو جاتا ہے نا اس کے پیچھے تو مقدس معنی ہی ہوتا ہے نا، لیکن پتہ ہے مشکل کیا ہوتی ہے؟ بات مشکل ہے اس لیے آپ نے توجہ فرمانی ہے، مشکل بلا کیا ہوتی ہے؟ لفظ کی عزت معنی سے ہوتی ہے، لیکن عموماً معاشرے دقیق نہیں ہوتے، عمیق نہیں ہوتے، ڈیپ نہیں ہوتے، معذرت چاہتا ہوں، یہ اکثریت کی مشکل ہے، وہ سوچتے کم ہیں مانتے زیادہ ہیں، ہے یا نہیں مشکل؟ اکثریت کی یہ مشکل ہوتی ہے،
اور ایک اور مشکل ہوتی ہے، اکثریت جذباتی ہوتی ہے، احساساتی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بس جو معاملہ اس کے سامنے آیا دو اور دو چار کی طرح فیصلہ کیا اور پیچھے لگ گئے. یہ مشکل ہے. اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو لفظ مقدس ہوتا ہے حقیقت میں تو معنی کی وجہ سے مقدس ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کو اتنا استعمال ہوتا ہے معاشرے میں کہ لوگ معنی سے زیادہ لفظ سے مانوس ہو جاتے ہیں. سلامت رہیے گا اگر آپ تک بات پہنچ گئی. ماشاءاللہ بچے جوان زیادہ ہے اس لیے بات یہ کر رہا ہوں، بڑی اہم بات اگر آپ نے توجہ فرمائی. وہ جو لفظ مقدس ہوا تھا معنی کی وجہ سے ہوا تھا، معنی پیچھے رہ گیا، لفظ زیادہ شہرت پا گیا. اب عموماً لوگ لفظ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور وہ لفظ جہاں آئے ان کے دل میں چونکہ تقدس ہے، وہ معنی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، لفظ سے مانوس ہے. لفظ سن کر، اس لفظ کو سن کر چونکہ مقدس ہے، دل میں احترام ہے، اب وہ لفظ کہنے والے سے مانوس ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. میں نے کیوں کہا، اب جملہ کہہ رہا ہوں. علامہ تقی جعفری کا یہ جملہ کاش آپ تک پہنچ جائے. یہ عظیم جملہ، الہامی جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ رہبر بھی ہیں اگر معنی تک پہنچائیں، اور فرماتے ہیں یہی لفظ رہزن ہے اگر اپنے معنی سے ہٹا دے تو. کاش میرا جملہ پہنچے. نہیں، نتیجہ بہت خوبصورت ہوگا، آپ متوجہ ہیں، سب متوجہ ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، بات اب واضح اور ہو جائے گی. لفظ آزادی ہمارے ہاں مقدس ہے یا نہیں؟ مقدس ہے نا. حریت، آزادی مقدس ہے. لیکن آیا اسی لفظ آزادی سے جو مقدس ہے، اسی لفظ کو رہزنوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ بھائی قوموں کو قیدی بنایا، اسارت میں لیا، ملکوں کو قبضہ کر لیا، اور نعرہ یہ لگا کے آئے ہم آزادی لانے جا رہے ہیں. ہوا یا نہیں؟ مثلا جمہوریت، اس لفظ پر طول تاریخ میں دھوکہ دیا گیا یا نہیں؟ پاکستانی بیچارے تو زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب لفظ تو مقدس ہے، واقعہ مقدس ہے، یعنی عوام کی حکومت، اس معنی میں کہہ رہا ہوں. آزادی لفظ مقدس ہے لیکن معنی بدل دیا گیا. اب معاشرہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آزادی کا نعرہ لگانے والا، یہ جمہوریت کا نعرہ لگانے والا، یہ حریت کا نعرہ لگانے والا، یہ خود کتنا آزاد ہے، یہ کتنا جمہوریت پسند ہے، اس کی نظر میں عوام کی خود کتنی عزت ہے، عوامی کرامت کی، انسانی کرامت کی، انسانی عزت کی کیا مقام و مرتبہ ہے. میرے ساتھ رہیے گا. مثال دیتا ہوں، اور چونکہ لاہور میں پڑھ رہا ہوں، مثلا خواتین کے حقوق، خواتین کی آزادی، یہ حقوق نسواں کتنا مقدس لفظ ہے. ہم خواتین کی آزادی، لیکن اس آزادی کی آڑ میں اگر خاتون سے اس کی وہ غیرت و حمیت و عزت اور خاندانی سسٹم ہی چھین لیا جائے. اب نعرے مقدس ہیں لیکن نعرہ لگانے والا کیسا ہے؟ ہم چونکہ لفظوں سے مانوس ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں نعرہ کون لگا رہا ہے. لو، یہ ساری مثالیں دی ہی اس لیے کہ آپ متوجہ ہو جائیں. اب مذہبی معاملے میں آتا ہوں جو زیادہ حساس ہے. باتیں آج ساری مشکل ہو رہی ہیں. خدا کی قسم سب سے آسان اور سب سے زیادہ انسانوں پہ اگر ظلم ہوا ہے تو مذہب کے نام پہ ہوا ہے. کاش میری بات پہنچے. ایک شام کا بہت بڑا ریفارمر تھا، بہت عظیم، جس طرح ہمارے یہاں علامہ اقبال ہے، اس پائے کی شخصیت، عبد الرحمن کواکبی. وہ ایک جملہ کہتا ہے دنیا میں سب سے برا استحصال، ظلم مذہب کے نام پہ ہوتا ہے. کیوں؟ سنیے گا. وہ کہتے ہیں دنیا کا ہر ڈکٹیٹر آتا ہے، انسانوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن وہ عوام اس ڈکٹیٹر سے نفرت کرنے لگتی ہے، چونکہ جو کہہ کے آیا وہ کر نہیں رہا. لیکن وہ کہتے ہیں طول تاریخ میں بدترین ڈکٹیٹر وہ تھے جنہوں نے دین کے نام پر
मलूकियत को मुसल्लत किया, लेकिन कहते हैं अवाम ने सैकड़ों साल उनकी उसी मलूकियत में, सल्तनत में, जुल्म और सितम में चुप रहे। कहते हैं चुप रहने का सबब क्या था? कहते हैं इसलिए कि उनकी पुश्त पर मजहब आ गया। काश मेरी बात पहुंचे। वो कहते हैं कैसे मजहब आया? कहते हैं कि उन्होंने दरबारी रावियों से और दरबारी मुल्लाओं से ये आयत का मिस्ताक अपने हक में ले लिया। कौन सी आयत? अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र। कहते हैं अब जुल्म सहने वाला उसे उलिल अम्र समझ रहा है। कहते हैं अब जुल्म भी बर्दाश्त कर रहा है और उसे एहसास भी नहीं है कि जो कर रहा हूं इससे अल्लाह राजी नहीं, नाराज हो रहा है। बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने तवज्जो फरमाई, खुसूसन बच्चे तवज्जो फरमाएं। आज का दौर, ये हर दौर की रूह एक जैसी होती है। तारीख की हकीकत नहीं बदलती, तारीख की हकीकत नहीं बदलती, तारीख में सिर्फ किरदार बदलते हैं, नाम बदलते हैं। आपने उसी तारीख की हकीकत में ये जो हक व बातिल का महाज है ये जारी है। बस आपने और मैंने फैसला करना होता है इस हक व बातिल में कहां खड़े हैं, हमने फैसला करना होता है। चले ये सारी बातें की हैं, अब खास स्पेसिफिक आपसे बात कर रहा हूं, शिया से। मैंने कहा लफ्ज मुकद्दस होता है लेकिन उस लफ्ज को अपनी मर्जी का माना दे लिया जाता है, दिया जाता है या नहीं? अच्छा, अब शिया के लिए अगर खतरनाक पहलू है तो वो यही लफ्ज विलायत है, यही। यानी हमें अगर कोई रहबर मिलेगा तो वो भी लफ्ज विलायत इस्तेमाल करेगा और रहजन मिलेगा तो वो भी विलायत है। देखें, अगर हमें मालूम नहीं होगा कि इसकी विलायत से मुराद क्या है तो हम लफ्ज विलायत से धोखा खा जाएंगे। खुदा की कसम, ऐसे मत समझो कि हमने मौला अली जैसी हस्ती को 12 इमाम को इमाम मान लिया, हम कैसे धोखा खाएंगे। लो मैं मिसाल देता हूं, और ये मिसाल तकरार भी हो तो तकरार नहीं है, चूंकि आप मुतवज्जे हैं इसलिए। खुदा की कसम, तारीख में लश्कर अली में शामिल थे, मौला के लश्कर में शामिल। अगला जुमला इससे भी खतरनाक है, लश्कर अली से निकले और कातिल अली बन गए। आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, आपके लिए तो वजाहत की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक जुमला कहूं ताकि ये नौजवान बच्चों के लिए हैरानगी ना रहे। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुरादी, आप कह रहे हैं बेशुमार मलऊन, ये कहां से निकला? खारजी था ना, तो खारजी अली ने किन को कहा है? जो पहले लश्कर अली में थे। कब तक? जंगे जमल भी ये मौला की रफाकत में लड़ी, जंगे सफीन तक आए, सफीन में अलग हो गए। पता है अलग कैसे हुए? अलग कैसे हुए? आप इशारा कर रहे हैं जब नेज़ों पे कुरान बुलंद हुए। इसका माना है वो नेज़ों पे कुरान इन्हें धोखा दे गए। आप जानते हैं कि हजरत मालिक अश्तर का किरदार एक शिया अली के लिए जानना क्यों अहम है? क्यों अहम है? चूंकि यही मौका था जब मालिक का वो साहिब बसीरत किरदार सामने आया। जुमला बदल रहा हूं, जिसने बताया अली परस्त होना और बात है, अली शनास होना और बात है। जिसने समझाया, सलामत रहें, सलामत रहें, शाबाश, या मुतवज्जे हैं। अब जानते हैं आप, वो बड़ा खूबसूरत ड्रामा बनाया है, उन्होंने फिल्माइज किया है ईरानियों। ऐसे ही है कि हजरत मालिक अश्तर यूं ही जा रहे थे, जब चले और सामने कुरान नेज़ों पे बुलंद हो गए। कहां बुलंद हुए? वही खैमों से जिन खैमों पे हमला करना चाह रहे थे, उन्हीं खैमों से। मैंने बारहा जुमला तकरारन अर्ज किया है और ये काबिल गौर व फिक्र है कि अल्लामा अली नकी नक्कन ने ये पहलू उजागर किया है। उनके बाद मैंने पढ़ा नहीं किसी और, ईरानी किसी मुफक्कर, वो कहते हैं सवाल ये है कि ये कुरान अचानक लाए गए,
اچانک تو نہیں لائے گئے. اس کا معنی جو منصوبہ بنا کے آئے تھے ان کی گہری نظر تھی کہ اس مجمع میں علی والے کون ہیں, علی شناس کون ہیں, اور صرف علی کے ساتھ آنے والے کون ہیں. اب حضرت مالک کا کردار یہی سامنے آیا. کہتے ہیں لڑ رہے تھے, محسوس کیا میری پشت خالی ہو, پلٹ کے دیکھا تو دور کھڑے تھے یہ جو خارجی بنے, یہیں سے ان کا نقطہ آغاز ہے. حضرت مالک نے بلا تشبیہ کہا آؤ لڑو, سامنے خیمہ ہے, اس فتنے کو ختم کر دیں. اور جب یہ کہا انہوں نے کہا مالک ذرا اوپر دیکھو, سامنے دیکھو, بلا تشبیہ. حضرت مالک نے یوں دیکھا, کہا لڑو. کہنے لگے لگتا ہے آپ نے دیکھا نہیں. کہا کیا دکھانا چاہتے ہو, چونکہ انہیں پیغام دینا تھا, کیا دکھانا چاہتے ہو. کہا وہ دیکھو سامنے قرآن ہے, وہ سامنے قرآن ہے. یہ جب لفظ کہے نا وہ سامنے قرآن ہے تو حضرت مالک کا جواب سنیے. کہا میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں لڑو, سامنے قرآن ہے, سامنے نہ دیکھو پیچھے دیکھو. نہیں اور جملہ آسان کروں, کہا منظر نہ دیکھو پس منظر دیکھو. علی والا وہ نہیں ہوتا جو منظر پہ نظر رکھے. مالک اشتر کا پیروکار منظر نہیں دیکھتا, پس منظر دیکھتا ہے. ایک جملہ کہا اور آپ سب لطف اندوز بھی ہوں گے اور ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے. کہنے لگے مالک قرآن سے لڑے. کہا کب کہہ رہا ہوں. کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو, آئیں آؤ اور لڑیں. کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں. کہنے لگے دلیل دیں. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے لڑو کہ یہ قرآن جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی قید سے آزاد کروا لو. فرمایا اس قرآن کو ان کی قید سے آزاد کروا لے. اگلا جملہ سنیں. کہا حضرت مالک نے خدا کی قسم مجھ مالک کا یہ ایمان ہے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. دلیل فرمایا اگر ان کا قرآن پہ ایمان ہوتا تو علی سے لڑنے نہ آتے. یہ مولا سے جنگ کرنے کبھی نہ آتے. لے یہ ہے واقعہ. اب آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا بھائی, وہی دھوکہ کھا گئے یا نہیں ان بلند قرآنوں سے. اتنے پلٹے کہ علی کے مقابل آ گئے. مولانا جنگ نہروان انہی سے لڑی نا, جنگ نہروان. اور اس کے بعد آپ شاید اکثریت جانتی ہو ایک قاتل مولا علی بن گیا, وہ بھی خارجی, اور جو قاتل حسین بنا وہ بھی خارجی. آپ نے دیکھا کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہنچ گئے. میری بات پہ جن کی توجہ ہے, بڑا پیارا جملہ کہہ رہا ہوں. خوارج شروع ہوئے کیا کہہ کے, اے علی تو نے یہ حکمیت یعنی ثالثی قبول کیوں کی. مولانا نے فرمایا میں نے تھوڑی کی, تم نے مجھ پہ مسلط کی. کہنے لگے یا علی توبہ کرو. فرمایا میں نے گناہ ہی نہیں کیا, تم توبہ کرو. اور فرمایا توبہ کا معنی پلٹ آؤ اور آؤ ان سے لڑیں. فرمایا تم نے اشتباہ کیا, میں تو جانتا ہوں, میرے ساتھ ہیں, میں تو جانتا ہوں. پہلے مولا علی کے اتنے مخالف اور ادھر بنو امیہ کے بھی, لیکن اینڈ کیا ہوا, یہی جو نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے. واللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے بھیجا, جاؤ ان سے جا کے مناظرہ مجادلہ کر کے آؤ. واپس آئے تو ڈگمگا گئے. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہنے لگے یا علی ان کو ماریں گے جن کی پیشانیوں پہ محراب, جو نماز میرے سامنے. سنیے, کہتے ہیں کہ ان کا ایک شخص جا رہا تھا, اس نے ایک خرما درخت سے اتارا, کھانے لگا, کھا رہا تھا, دوسرا آیا اس کے منہ سے نکالا. کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو بغیر اجازت کے. ادھر اتنی پابندی اور ادھر جب انحراف کا شکار ہوئے تو کہاں پہنچے, وہ لشکر یزید میں.
سپہ سالار بن گیا، بنا یا نہیں؟ شمر اس لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ لو کیا میں کہنا چاہتا ہوں، میں تاریخ کے واقعات بھی دہراتا ہوں تو اس میں بھی کوئی پیغام ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ خوارج علی کے مقابلے پہ ہوتے ہیں لیکن یزیدوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ ہر دور کے ہر دور کے خوارج، بس بیٹا بس، ہر دور کے خوارج یہ یزیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، علی کے خلاف ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی نمازوں کو نہ دیکھو، ان کے موقف کو دیکھو کہ ولایت علی میں کھڑے ہیں یا ولایت طاغوت میں کھڑے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ اچھا چلے، جملہ یہی ذہن میں آیا ہے تو اب کہہ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ خدا نے دو حصوں میں سورہ بقرہ میں ولایت دو حصوں میں بیان کی نا، ایک اللہ ولی ہے، ایسا ہے اہل ایمان کا، اور ادھر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا لفظ ولایت مقدس ہے لیکن معنی کی وجہ سے ہمیں ممبر اور زیر ممبر اپنے اندر یہ علم، یہ معرفت پیدا کرنی ہے۔ ہم نے لفظ ولایت سے دھوکہ نہیں کھانا، نعرہ ولایت سے بھی دھوکہ نہیں کھانا، جب تک یہ پتا نہ چلے یہ نعرہ لگانے والا خود کیا ہے۔ میں لاہور میں ہوں، ہم نے لفظ ولایت سے بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ بھائی لفظ ولایت کے ساتھ کوئی مرکز لگا لے، آپ نے اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ لو درست لگایا، کسی نے مرکز لگا کے آگے ولایت لگا دیا، لیکن یہ تو اگلا اس نے بتایا ہی نہیں کہ کس ولایت کا مرکز ہے۔ کاش میری بات پہنچے، کاش میری بات پہنچے۔ بھائی اب وہ کہے کہ میں مرکز ولایت علی، تو کہنے سے تھوڑا ہی ہو جائے گا، نتیجے سے پتا چلے گا۔ لو آج اس طالب علم سے لے جاؤ یہ جملہ، اللہ نے اسی لیے صرف ولایتوں کا ذکر نہیں کیا، دونوں ولایت کے نتیجے دیے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ اچھا اللہ ولی ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ جو ولایت خدا میں آگے ان پر آثار کیا آتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی نور۔ اس کا معنی اللہ جن کا ولی ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف جاتے ہیں، اور جن کا ولی طاغوت ہے وہ نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتا ہے۔ لو نتیجے سے دیکھنا، نعرے سے نہ دیکھنا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ بھئی یہ دیکھنا یہ نعرہ ولایت لگا کر کن کی ولایت میں لے جا رہا ہے، نور میں لے جا رہا ہے یا نور سے نکال کر ظلمات میں لے جا رہا ہے؟ یہ سلامت رہے، ایک سلوات پر یہ بلند آواز سے سلوات۔ بیٹا نہیں، روکے بچے کو، روکے خود روکے، توجہ ہے میری بات پہ تاکہ میرا ربط قائم رہے، معذرت چاہتا ہوں اس لیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کیا خوبصورت نتیجہ ہے، ظلمات سے نکال کر نور میں لے۔ اب آپ نے چونکہ توجہ فرمائی، خوبصورت پہلو آیت کا، اور آج یہی پہلو عرض کرتا ہوں، گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آج چونکہ 8:30 ممبر میں نے لے لیا تھا، پورے 8:30، اور کل بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، ظلمات سے نکال کر نور میں لے۔ اب ظلمات سے نکال سے کیا مراد؟ جب اہل ایمان ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں یا ظلمات بمعنی رفع ہے یا دفع ہے۔ سنیے گا، رے فے عین رفع، دال فے عین دف، ان دونوں لفظوں کو میں آیت تطہیر میں استعمال کرتا ہوں، لیکن یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ اس سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اکثر مثال بھی دیتا ہوں، بارش ہو، بارش اسی وقت اگر بارش شروع ہو جائے، وہ صحن میں بھی بارش ہو رہی ہے یہاں بھی، تو دونوں جگہ نتیجہ ایک جیسا ہے؟ الگ ہے نا۔ وہاں جو صحن میں بارش ہو رہی ہے وہ ٹھہر جائے گا پانی،
ایسا ہی ہے اگر تیز بارش ہو، یہاں جس قدر بھی ہو جائے ٹھہرے گا نہیں نا، اندر پانی آئے گا نہیں آ رہا، تو کس نے روکا ہے؟ چھت نے یہ چھت اس بارش کے پانی کو دفع کر رہی ہے، یعنی آنے ہی نہیں دے رہی۔ میرے بات پہ توجہ ہے؟ آنے ہی نہیں دے رہی۔ وہاں پانی ٹھہر گیا، آپ نے پانی کو نکالنا شروع کیا، وہ رفع کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں، یہ دفع کر رہا ہے یہ چھت، اور وہ رفع ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ آیے تطہیر میں اللہ نے رجس کو آل محمد سے رفع نہیں کیا، دفع کیا ہے۔ اللہ نے ایسا حصار کھینچا ہے کہ رجس قریب ہی نہ آئے، دفع کیا ہے۔ چلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں، باتیں آج ذرا مشکل تھی تو ذہن پہ سنگین نہ ہو، درمیان میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، غیر مربوط ہے معاف کیجئے گا۔ رفع اور دفع، آل محمد سے اللہ نے رجس کو دفع کیا ہے، رفع نہیں کیا۔ رفع وہاں کیا جاتا ہے جہاں ہو۔ اللہ نے کہا تمہارے قریب تو نجاست آئے گی نہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ ہے؟ چلیں اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رجس آل محمد سے دور ہے، تو اب اگر آپ سے پوچھوں رجس دور ہے، رجس کی فہرست بنائیں تو بناؤ گے یا نہیں؟ میں کہو گے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، یہ ظلم ہے، یہ سارے یہ باطنی نجاستیں ہیں یا نہیں؟ رجس ہے نا، تو آل محمد سے دور ہے۔ لو ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو رجس ہے دور ہے، تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا رجس کسے کہتے ہیں، تو بدل دوں جملہ اور آسان کر دوں۔ میں کہتا ہوں جو رجس ہے وہ دور ہے نہیں، جو دور ہے وہی رجس ہے، جو دور ہے وہی رجس ہے۔ اب آپ کو یہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا رجس کسے کہتے ہیں، صرف دیکھتے جاؤ، جو جو ان سے دور ہوتا جائے اسے رجس شمار کرتے جاؤ۔ جو بھی ان سے دور ہے وہ رجس ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے، وہ رجس ہے۔ چونکہ آل محمد کا بغض آتا ہی اس سینے میں ہے جہاں پہلے ایمان نکل جائے، اسی میں جس میں نجاست ہو وہیں بغض آتا ہے، وہیں بغض آتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، تو اللہ نے یہ جو کہا نا نور سے ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہے، ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہاں مومنین کی نسبت ظلمات کی جو نسبت دی گئی وہ رفع نہیں دفع ہے، یعنی اللہ ان کے قریب ظلمات کو آنے ہی نہیں دیتا۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ ان کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے، نورانی۔ اچھا جب قلب نورانی ہو جائے تو نورانیت کا معنی انسان عادل بنتا ہے یا ظالم؟ عالم بنتا ہے یا جاہل؟ خدا کی نسبت اس کے دل میں خوف آتا ہے یا بغاوت؟ خوف ہے، اس کا معنی نورانیت دل کی خدا کے قریب کرتی ہے۔ کہوں جملہ خدا کی قسم، جو اللہ کی ولایت میں آئے اسے قرب الہی ملتا ہے۔ اب دیکھ لو، اگر ولایت علی، ولایت ائمہ کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ان عبادات سے محبت بھی نہیں ہو رہی، ہمیں نیکی اچھی بھی نہیں لگ رہی، ہمارے دل میں اذان ہو رہی ہے اور خوف بھی نہیں آ رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں اور احساس شرمندگی بھی نہیں ہو رہا، تو کیسے مانوں کہ یہ نور کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا معنی دل کی نورانیت کیا کرتی ہے؟ لے سنے، خدا کی قسم شب عاشور تک حر ادھر تھا، ظلمات میں تھا، جب حسین کو اپنا ولی مانا تو حسین نے ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، نور میں لے آئے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ متوجہ ہو گئے آپ؟ لو اب میں کہتا ہوں کوئی بھی دعوے ولایت کرے، آپ نے دعوے سے دھوکہ نہیں کھانا،
جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لے جا رہا ہے یا نور سے ظلمات کی طرف. اب کہوں جملہ، اگر کوئی ولایت کا نعرہ لگا کر تمہیں آج کے فرعونوں، یزیدوں، شمروں کا حامی بنائے، یا اس کے نعرہ ولایت کے باوجود اس کے اور آج کے یزید کا موقف ایک جیسا نظر آئے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، بھائی کسی روپ میں آئے، اگر امام ابا کبا میں بھی آئے اور تمہیں نور سے نکال کر ظلمات کا پیرو بنائے تو دھوکہ نہ کھانا. کاش میرا جملہ پہنچے. دھوکہ نہ کھانا. آپ کو یاد ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک حدیث سے ایک استدلال کیا تھا. ایک بزرگ عالم ایت اللہ جوادی عاملی کا اصل میں استدلال ہے. فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یا علی انتا منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ. علی آپ مثل ہارون ہیں. کہا نا، پوری حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. اے علی آپ میری امت میں کیا ہے؟ تو سرکار خود کس سے پھر مثال دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے. تو دو ہستیاں ہیں نا، ایک مثل موسیٰ، ایک مثل ہارون. کہا میں مثل موسیٰ، علی آپ مثل ہارون، وہ نبی، آپ مثل ہارون. تو کبھی سوچا یہ نسبت کیوں دی؟ قرآن پڑھیں. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، 40 دن کے بعد آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی، گوسالے کو پوج رہی تھی نا، پرستش کر رہی تھی. اچھا بول کے بتائیے گا، وہ گوسالے کے پیچھے قوم خود ہی لگ گئی یا کسی نے لگایا؟ لگایا کس نے؟ سامری نے. سامری ایک دن میں پیدا ہو کے بڑا ہو گیا تھا نا، لیکن چھپا ہوا تھا لیکن چھپا ہوا. اب کہوں جملہ، وہ سامری وہ موسیٰ کے مقابلے پہ نہیں آیا، وہ ہارون کے مقابلے پہ آیا ہے. اس کا معنی ہے ہر دور کے سامری، ہر دور کے سامری وہی ہارون کے مقابلے پہ آتے ہیں. شاید اسی لیے فرمایا تھا اے علی تم میری امت میں مثل ہارون ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کہتا. جنہیں بات پہنچی ہے، اس کا معنی ہے گسالے کے پیچھے سامری لگاتے ہیں. جملہ کہوں، بچڑے کے پیچھے لگاتے ہیں. کون؟ سامری. خدا کی قسم ہر دور کا بچڑا الگ ہے. کسی دور کا بچڑا وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے بنایا، لیکن آج کا بچڑا کوئی اور ہے. آج کا بچڑا شہرت ہو سکتی ہے، دولت ہو سکتی ہے، منصب ہو سکتا ہے یا نہیں. ہاں، جو بھی تمہیں آج کے بچڑے کا پجاری بنائے، سمجھ لینا وہ آج کا سامری ہے. اور سامری کبھی اصل روپ میں نہیں آتے. رات ہماری بات ہو رہی تھی، آ رہے تھے تو ایک بات بڑی سخت کہی میں نے بھی اور ہمارے وہ بزرگوں نے، کہ آئندہ کے لیے جو مشکل مرحلہ آ رہا ہے نا، مشکل مرحلہ یاد رکھیے گا. معذرت چاہتا ہوں، بہت سخت بات کہنے لگا. مشکل مرحلہ آنے والا ہے اور وہ مشکل مرحلہ آپ کو اس لباس میں ملے گا. آپ کو امام ابا کبا میں ملے گا. اور اب ہے آپ کا امتحان، وہی جہاں سے بات شروع کی تھی، کہ آپ نے اب نہ الفاظ سے دھوکہ کھانا ہے نہ لباس سے دھوکہ کھانا ہے. کاش میری بات پہنچے. نہ اس لباس سے دھوکہ کھانا ہے. میری بات کو بچے جوان شاید میں عرض کر دیتا ہوں، بزرگ تائید فرمائیں گے. بھئی نقل اسی شے کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو. اور یاد رکھیے نقل بھی اسی کی بنائی جاتی ہے جب اصل کی مانگ ہو. مثلا ایک دور تھا جاپانی پروڈکشن ہمارے معاشرے میں بڑی رائج تھی یا نہیں؟
اب تو چائنا نے قبضہ کر لیا نا ہر جگہ، ایسا ہی ہے نا، میں آسٹریلیا گیا وہاں بھی چائنا، سب قبضہ چائنا کا ہے سب۔ اب دوست بتاتے ہیں کہ یورپ بھی ایسا ہے، امریکہ بھی ایسا ہے، تو یہ ایک تباہی کا سبب بنے گا آج کے فرعون کا۔ اقتصادی اعتبار سے ادھر سے مرے گا اور فوجی اعتبار سے ادھر مرے گا، اور انشاءاللہ جیسا کہ آغا غربی نے فرمایا ہے کہ وہ فرعون دریائے نیل میں ڈوبا تھا، یہ بھی ڈوبے گا، یہ بھی ڈوبے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ فرعون آج کا کن کے ہاتھوں سے شکست کھا رہا ہے؟ اسی لباس والوں کے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ خدا کی قسم، میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا تھا، عرض کیا، جو کچھ باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا کم از کم میں اور آپ جو اس لباس میں امام اباک میں، ہمیں تو رہبر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ رہبر نے اس لباس کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ آج ہم جیسوں کی لوگ عزت ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کاش میری بات پہنچی ہو۔ خدا کی قسم پوری جہانی عزت اس لباس کو عطا کر دی، ایک امام خمینی نے، دوسرے رہبر شہید نے، آسمانوں پہ پہنچایا۔ آج کسی کے پاس ایسا رہبر نہیں، کسی کے پاس جیسے رہبر تشیع میں ہے، نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ایسے نہیں کہہ رہا، یہ جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں حسد ہے، وہ خوف زدہ ہیں، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ ہمارے رہبر کی شہادت نے ہمیں کافر کہنے والوں کے منہ کالے کر دیے، ان کا بیانیہ دفن ہو رہا ہے، اس لیے اب ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں فلاں سے ملا ہوا ہے، فلاں فلاں، جو بھی انہوں نے کہا خدا نے اس کا برعکس کر کے دکھایا ہے یا نہیں؟ کل انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ آیت جو پڑھی ہے، ایک ولایت وہ ہے جس کے سائے میں جانا ہے، ایک ولایت وہ ہے جس سے نکلنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس لباس میں بھی اب مسائل ہوں گے۔ اب آپ کے لیے اگر وہ راہ کلیئر نہ ہوئی، ڈائریکشن درست نہ ہوئی، خدا کی قسم دھوکہ کھا جائیں گے، دھوکہ کھا جائیں گے، معذرت چاہتا ہوں، دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس لیے حساس ہوں، بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، بابصیرت بنے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ 3 گروہ ہیں، 3 الناس و ثلاثہ، 3 حصوں میں، فرمایا یا عالم ربانی یا وہ جو عالم ربانی کے پیچھے چلے، فرماتے ہیں جو دو ان کیٹیگری سے نکل جائے قسموں سے، فرماتے ہیں ہمجن راہ، اس کی مثال چلتے پھرتے مچھروں کی طرح ہے، یمیلون ما کل ریحن، فرمایا وہ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ مڑ جاتے ہیں، ہر ہوا، وہ جب دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں لوگ کدھر جا رہے ہیں، نہیں، مولا فرماتے ہیں لوگوں کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو۔ کاش میری بات پہنچے۔ بہت پیاری حدیث ہے، حدیث ہوتی پیاری ہے لیکن اتنی کمال کی کہ اس موضوع سے سرکار دو عالم نے حضرت عمار یاسر سے فرمایا اے عمار، جب تو دیکھے، کیا دیکھے، سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا، فرمایا لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، علی ایک طرف کھڑے ہیں اور تنہا کھڑے ہیں۔ کہا عمار یہ نہ سوچنا ادھر سب اور ادھر علی اکیلے، فرمایا ادھر جانا جدھر علی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علی تمہیں کبھی ہدایت سے خارج نہیں ہونے دیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلم۔ لے آخری جملہ تاکہ کل میرا موضوع مکمل ہو جائے، جڑ جائے۔ 3 مجلسیں تھی اس لیے وہ ہم سے جو تیاری ہوتی ہے اسے چاہ تو 3 دن میں بیان کروں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور یخرجونہم من النور الی ماشاءاللہ اہل علم، اہل قرآن، اہل صوم و صلاۃ ہے سب، اور نوجوانوں کی اکثریت ہے، مجلس میں خوشی ہوتی ہے، ہر سال یہاں کہتا ہوں۔ دیکھیں نزاکت، دیکھیں قرآن کی، ظلمات جمع ہے نا، ظلم کی مقابل کیا ہے؟ نور، وہ واحد ہے۔ انوار نہیں کہا،
नूर, उधर जुल्मात जमा, इधर नूर वाहिद। हालांकि कायदा तो ये होना चाहिए इधर भी अनवार उधर जुल्मात, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में नूर की जमा इस्तेमाल ही नहीं की। सलामत रहें, सलामत रहें। और गौर फिक्र कीजिएगा, कल आपके लिए एक नया दर खुद खुल जाएगा, खुद कुरान। ये है कुरान का पैगाम, नूर वाहिद जुल्मात जमा। बताया कहा नूर में कसरत नहीं होती, नूर में वहदत है, और जुल्मात में कसरत है। बात जरा मुश्किल है, लेकिन आपने तवज्जो फरमानी है। क्या माना? फरमाया जब जुल्मात से सफर नूर की तरफ करते हो तो कसरत से वहदत की तरफ सफर है, लेकिन जब नूर से निकलते हो तो कसरतों में गुम हो जाते हो। इसका माना है जिसने अपने आप को पाना है वो जुल्मात से नूर की तरफ आए। नूर में कसरत नहीं, 2 दफा कहा, वहदत है। इसीलिए सरकार ने फरमाया था अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद। इसमें वहदत। अल्लाह सलामत रहे। नूर में वहदत है, जुल्मात में कसरत है। अल्लाह की विलायत में आओगे तो कसरतों से निकल आओगे, वहदत के दायरे में आ जाओगे। फिर ये 12 के 12 उसी नूर का तसलसल है। ये बल्ब ये सारे जल रहे हैं ना, तो इनमें जो फर्क है ना सिर्फ इतना है, एक की कम रोशनी एक की ज्यादा, इसमें सिर्फ इतना फर्क है, वरना है नूर ही। वो भी नूर, वो भी काश जुमला पहुंचे। इसका माने नूर को नूर से अलग करोगे तो सिर्फ इतना करोगे, ये ज्यादा है ये कम है। हमारी इस्तिलाह में कहते हैं उसमें माबेल इश्तराक भी नूर है और माबेल इम्तियाज भी नूर है, यानी जो मुश्तरक हो रहा है वो भी नूर, और जो एक दूसरे से जुदा रहा है सिर्फ इतना, वो ज्यादा है ये कम। तो इसका माना है कि नूर को नूर से अलग करोगे तो नूर के जरिए ही करोगे, ये है। अब इधर जाओगे वहदत है, और वो फिर इंसान बंदगी और इताअत के जरिए वो जो मराहिल तय करता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह जब अपने कुर्ब में कबूल कर लेता है, उसी कुर्ब का नतीजा विलायत है, उसी कुर्ब का नतीजा विलायत है। कल इंशाअल्लाह हदीस कुदसी पढ़ूंगा। अर्ज ये करना चाहता हूं, 2 चीजें हैं, एक आपने अल्लाह के बनाए हुए वली के साए में आना है, इताअत करनी है, दूसरा अल्लाह की इबादत करनी है। अगर ये दोनों जमा हो गई, अल्लाह की विलायत के साए में अल्लाह की इबादत हुई तो नतीजा विलायत है। काश जुमला पहुंचे। तवज्जो है मेरी बात पे, मुतवज्जे हैं, तवज्जो फरमाइएगा जो जुमला कह रहा हूं। मैंने जुमला जो कहा आपने तवज्जो फरमाई। ये वली की विलायत उधर से जो विलायत आई, एक विलायत वो है जो उधर से आई, वो मनसब है। एक विलायत वो है जो इधर से आप हासिल कर सकते हैं, वो मनसब नहीं, वो कमाल है। एक विलायत मनसब है, एक विलायत कमाल है। बिल्कुल खत्म कर रहा था लेकिन मादरत चाहता हूं। एक विलायत मनसब है, एक विलायत कमाल है। कमाल जो है ना वो अल्लाह का कुर्ब है। सुनिएगा, इबादत हदफ नहीं, इबादत वसीला है। हदफ क्या है? कुर्बे खुदा। 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह, तो असल हदफ ये है। लिहाजा इसीलिए कहते हैं अगर इबादत में कसदे कुर्बत ना हो, इबादत नहीं, यानी अल्लाह के कुर्ब के लिए ना हो तो इबादत नहीं। बताऊं, इबादत वसीला है, किसका? अल्लाह के कुर्ब का। कुर्ब क्या है? कुर्ब का नतीजा विलायत है। कल वजाहत कर दूंगा। मैं चाहता था आप इसी तजस्सुस में कल तक रहे
یہ جو ولایت کہہ رہا ہوں نا، جو نتیجے میں ملتی ہے، یہ سب کو ملتی ہے۔ اللہ اپنی ولایت میں سب کو قبول کرتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے جتنی عبادت خالص ہوتی جائے، اور عبادت کے خلوص کے لیے ضروری ہے ادھر اللہ کی معرفت، ادھر اس کی معرفت جو شرط ولایت ہے، شرط توحید ہے۔ وہ شرط توحید ہی اللہ کا ولی ہے، وہ شرط توحید ہے، وہ ولایت میں آنا ہے ہمیں، فردی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ اس ولایت میں آنا ہے تو پھر تقلید کرنی ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو ائمہ کی ولایت میں سفر کر رہا ہوں، آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے لفظ ولایت سے اور لفظ ولی سے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کربلا میں حسین اللہ کا ولی ہے، یزید طاغوت کا ولی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دو ولایتیں تھی، دونوں کے سائے میں دو طرح کے گروہ تشکیل پا رہے تھے، اور یہی قیامت تک رہے گا۔ حسین کی صف بھی واضح ہے، یزید کی صف بھی واضح ہے۔ اب کہوں جملہ جو اسی ولایت الہی میں آئے اور جسے حسین یہ سفارش کر کے جائیں کہ زینب نماز تہجد میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بات بہت طویل ہو گئی، 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو گئی، ہمت بھی نہیں بچی، فضائل میں بہت زیادہ باتیں تھی جو کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اب 2 منٹ میرے ساتھ رہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ماہ سفر ہے، لیکن ذکر آ گیا شہزادی کا، شریکت الحسین کا، حدیث عشق 2 بابس، کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب، شریکت الحسین، شریکت الحسین نہیں چھوٹا جملہ ہے، شریکت الحسین۔ کہوں جملہ خدا کی قسم، کربلا ولایت الہی کا وہ درجہ کمال ہے یا نہیں؟ وہ ولایت کا درجہ کمال تھا، اسی لیے بندگی بھی کمال پہ نظر آئی، اور اس بندگی کا سب سے اہم رکن ہے سجدہ، ہے یا نہیں؟ عبادت کا سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند سجدہ ہے۔ اب کہوں جملہ، اور کربلا خلاصہ ہے 2 سجدوں کا، ایک سجدہ دن کی روشنی میں ہوا ہے، ایک سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا وہ سجدہ کرنے والا بطول کا بیٹا ہے، جو سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا وہ سجدہ کرنے والی بطول کی بیٹی ہے۔ خدا کی قسم، بطول کے بیٹے نے سجدہ کب کیا؟ رسول کے وارث نے سجدہ کب کیا؟ سجدے کی عظمت بتاؤں، سجدہ تب عظیم ہو جاتا ہے جب سجدے کی پشت پر اتنی قربانیاں ہوں، اور اتنی قربانیوں کے بعد سر سجدے میں آ جائے۔ کہوں جملہ، جو اکبر جیسا بیٹا دے کر، جو قاسم جیسا بھتیجا دے کر، جو اون و محمد جیسے بھانجے دے کر، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر، چاروں رشتے میں نے شمار کر دیے، جو بیٹا دے کر، بھتیجا دے کر، بھانجے دے کر، بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ کہاں سجدے کی عظمت کو لے گئے میرا مولا حسین، جو یہ سارے رشتے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہوں جملہ، اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے، سادات و مومنین معذرت، جو صرف حسین نہ دے، جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر لٹ جائے، چھن جائے، جس کے سامنے خیموں کو آگ لگ جائے، جو جلے خیموں میں، بکھرے لاشوں میں، چادر چھن جانے کے بعد پہرا دیتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دے، اسے زینب کہتے ہیں،
اسے زینب کہتے ہیں۔ نہیں، کون سی شب کی بات کر رہا ہوں؟ ایک شب عاشور ہے جس کا ذکر سنتے ہو، نہیں، اس سے اگلی شب۔ کون سی شب؟ جس شب کی شام کا نام شام غریبہ ہے۔ بتاؤں یہ شام غریبہ کون سی شام ہے؟ جس شام بطول زادیوں کے پردے لٹ گئے۔ میرے چوتھے امام راوی ہیں، کہتے ہیں اسی شب میری پھپھی جان گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو سمیٹا، یعنی بچوں کو سمیٹا اور انہیں سلایا، اور میری پھپھی پہرا دے رہی تھی۔ ایک دفعہ نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں میری پھپھی جان نے خاک کربلا پہ تیمم فرمایا۔ اب نہ پوچھئے گا، نہر علقمہ بہ رہی ہے اور بی بی تیمم فرما رہی ہے، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں بی بی کو کون وضو کی اجازت دیتا؟ بس بی بی نے خاک کربلا پہ تیمم فرمایا اور ایک دفعہ نماز تہجد کا ارادہ کیا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا میری پھپھی کے دونوں ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بلند ہوئے، لیکن میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا نہ آئی۔ کہتے ہیں میں پلٹا، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں پلٹا تو کیا منظر دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھپھی جان آسمان کی طرف نگاہ ہے اور پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میرے اللہ، میں جانتی ہوں جب تیری کنیز نصف شب تیرے حضور آئے تو تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمانوں کے در کھول دو۔ میری کنیز کو دیکھو، میری خاطر اپنا آرام و سکون چھوڑ دیا۔ اب سنیے گا جملے، جناب سیدہ زینب نے کیا کہا؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں پھپھی نے دیکھا اور ایک جملہ کہا میرے اللہ آج کے بعد فرشتوں کو یہ منظر نہ دکھانا۔ کیوں؟ کہا اب میری ہر نماز تہجد چادر کے بغیر ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی ابھی تو نصف شب ہے، ابھی تو شرابیوں کا مجمع، ابھی تو دربار شام۔ جب شرابی پوچھ رہا ہوگا علی کی بیٹی کہاں، اللہ لعنت اللہ۔ یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا۔ یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا۔ یاد آؤ گے بھیا ہے، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا۔ یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد بعد آپ کے ہوگا میرے غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا۔ یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا۔ دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا
آؤگے بھیا زینب ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد